نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء سید المرسلین حامل القرآن صاحب شریعت البیضاء وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، مفتیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے فقیر قادری محبوب رضا مصباحی جملہ مندوبین کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت بورڈ کے لیے نکالا اور تشریف فرمائی۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ مفتیان کرام اور روز کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر مقالہ رقم فرمایا۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بورڈ کے اس پہلے فقہی سیمینار میں ہمیں جس شخصیت کی یاد سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ بورڈ کے سرپرست اور مصدق حضرت مفتی عثمان رضوی علیہ الرحمہ کی ذات ہے۔ آج وہ ہوتے تو ہمارا وجدان کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مسرور ہوتے۔ وہ آج اگرچہ ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا فیض عام ہمیشہ کی طرح ہم سب پر آج بھی جاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی روح ہمیں مسکراتے لبوں سے دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ کریم ان کے تربت پر ابر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ایسے موقع پر بورڈ کے جملہ مفتیان کرام، علماء اہل سنت اور سرپرستوں کا شکریہ ادا نہ کروں، کیونکہ آج شرعی بورڈ آف نیپال جو بین الاقوامی سطح پر پہچانا جا رہا ہے اس میں ان سب کی قربانیاں شامل ہیں۔ کچھ مجیب بن کر، کچھ مصدق بن کر اور کچھ نے رفاقت دے کر بورڈ کا تعاون فرمایا۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سیمینار کے تعلق سے کچھ حضرات کے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہیں۔ ان سب کا جواب صرف یہ ہے کہ ہم ناتجربہ کار ضرور ہیں لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ جو کمیاں نظر آ رہی ہیں اس میں ہماری کوتاہیاں اس بزر فردہ کے کریں، اللہ قبول کریں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم اور ارباب تحقیق کی ایک مضبوط اور مستحکم ٹیم تیار کرنا، نوجوان علماء اور فضلاء کو فکر و تدبر، غور و خوض اور تحقیق و نگارش کے میدان میں ایک دوسرے سے باہم مربوط رکھنا، فقہ و افتاء اور مقالات و مذاکرات کے ذریعے فکری محنت اور ذہنی ورزش کا خوگر بنانا تاکہ درپیش مسائل پر استخراج جزیات کا کمال اور طریقے بحث و استدلال کا ملکہ حاصل ہو۔ درپیش جدید مسائل پر ہر سال ایک فقہی سیمینار منعقد کرنا وغیرہ ہمارے مقاصد میں شامل ہیں۔ ہم اپنے کچھ مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہیں یہ شرکائے بورڈ سے مخفی نہیں۔ بورڈ کا یہ پہلا سیمینار اگرچہ اجلت کا شکار ہے لیکن الحمدللہ مقالہ نگار مفتیان کرام نے وقت پر اپنے مقالات بھیج کر بورڈ کو تسلی بخشی ہے۔ یہ سیمینار دراصل آئندہ منعقد ہونے والے سیمیناروں کے لیے ایک سبب اور وجہ بھی ہے، اس لیے اجلت کا شکار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بورڈ جس پیمانے کا متقاضی تھا یہ سیمینار اس پیمانے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وقت کی قلت کے باوجود اس وقت دونوں موضوعات پر 28 مقالات موصول ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں بہت حد تک نہیں تو کچھ حد تک ضرور کامیاب ہیں۔ مزید آپ جیسے ارباب حل وقت کی شرکت بورڈ کے لیے باعث افتخار اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے اس سیمینار دو موضوع ہے فرما علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ نے انتخاب فرمایا۔ موصوف کا طویل مقالہ ان تمام امور کو محیط ہے جو اس موضوع کے متقاضی ہیں۔ دوسرا موضوع ہے محرم یا شوہر کے بغیر عورت کے لیے سفر حج و عمرہ کی شرعی حیثیت۔ حکومت سعودیہ عربیہ کی اجازت کے پیش نظر اس شرعی مسئلہ کو ارباب فقہ و افتاء کی بارگاہ میں اس فقیر قادری نے پیش کرنے کی جرأت کی۔ یقیناً سواد اعظم اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے متبعین زندگی کے ہر شعبے میں شریعت اسلامیہ کی اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب و انحراف کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر بورڈ نے دونوں موضوعات پر شرعی حکم طلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ جملہ مندوبین ان حالات میں امت مسلمہ کی درست رہنمائی فرمائیں گے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ شرعی بورڈ آف نیپال نے تحقیقی میدان میں کتب مذہب کے ساتھ فتاوی رضویہ، بہار شریعت، فتاوی مصطفیہ اور اہل سنت کی دیگر کتب فقہیہ مستندہ کو معیار بنایا ہے اور الحمدللہ بورڈ اس پر قائم بھی ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت و تائید عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بورڈ کی پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت۔ اس حوالے سے ہمارے پاس مقالات تو بہت ہیں، ہم نے تلخیص بھی مکمل طریقے سے نہیں کیا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، تو اسی لیے ہم کچھ مقالات آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے کچھ شرکاء موجود ہیں، ہم ان کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز وہ حضرات ضرور اپنے مقالات میں جو انہوں نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں احکام شریعہ قلم بند کیے ہیں وہ حضرات آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے۔ پہلا موضوع ہے مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے محب گرامی علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنا مقالہ خود پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اگرچہ وہ اس سیمینار کے روح رواں بھی ہیں، لیکن ہم سب طالب علم کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی بارگاہ میں، اپنے علماء کی بارگاہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمارے لیے معیار ہے اور ہم اسی مسلک پر قائم ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز کوئی فیصلہ ہمارے علماء کرام صادر فرمائیں گے۔ پہلے مقالے کا جو ہم نے کچھ خلاصہ کیا تھا لیکن پورے تلخیص ہم نہیں کر پایا میں نے، انشاءاللہ مقالات پیش ہوں گے، تو چند امور کو ہم نے ترتیب دیا ہے، چند جملے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک نیپال اور اسے متصل ہندوستان کا مسلم معاشرہ کس قدر غیروں کی تہذیب سے ہم آہنگ ہے یہ سب پر عیاں ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اہل اسلام ناجائز کو اپنا حق سمجھ کر غیر شرعی امور کے کھلے عام مرتکب ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ان غیر شرعی امور میں مروجہ جہیز کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ مروجہ جہیز یہ ایسی ملعون بلا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بستے گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے، زندگیوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا ہے۔ 2-3 لڑکیوں کی شادی ایک متوسط گھرانے کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ اپنی شہزادی کے لیے معقول رشتہ پانے کی فکر میں ایک باپ اپنی جائیداد بلکہ گھر بار سب داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس طرح زندگی کا لہلہاتا گلشن بہت جلد خزاں کا شکار ہو جاتا ہے۔ شرعی بورڈ آف نیپال کے ارباب حل وقت نے مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی اس گندگی کو شرعی طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے فقیہ افریقہ پیکر اخلاص و محبت ہمدرد اہل سنت علامہ مفتی محمد قیصر علی مصباحی نے شرعی بورڈ کے ذریعے ارباب افتاء سے اس مسئلہ پر حکم شرعی دریافت فرمایا، اور ایک سلجھے ہوئے فقیہ ہونے کی حیثیت سے موصوف نے بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع پر درجہ ذیل حضرات کے مقالات موصول ہوئے۔ مفتی قیصر علی مصباحی، محمد محبوب رضا مصباحی، مفتی غلام مرتضیٰ مرکزی، مفتی توفیق امجدی، مفتی اشرف رضا مرکزی، مفتی عظمت رضا رضوی، مفتی مجاہد رضا امجدی، مفتی شمشاد سبحانی، مفتی شفیق اللہ امجدی، مفتی شفیق ثقافی، اور کچھ نام اور ہے جس میں چھوٹ گئے ہیں، شاید کہ مولانا امجد مصباحی کا نام چھوٹ گیا ہے، اور ایسے ہی ہمارے مفتی عطا النبی نے بہت تاخیر سے اپنا مقالہ پیش کیا ہے، جو ابھی ان کے موبائل میں ہی ہے ہمارے پاس انہوں نے بھیجا، انشاءاللہ وہ خود اپنی زبانی اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس موضوع کے یعنی مروجہ جہیز کی شرعی حیثیت یہ جو موضوع ہے یہ علامہ مفتی قیصر علی مصباحی صاحب قبلہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ موصوف سب سے پہلے اپنا مقالہ پیش فرمائیں تاکہ یا ہو سکے تو اقتباس کی شکل میں ہی، تاکہ ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں اور پھر چند مقالات یا چند جگہوں سے مقالات سن کر کے ہم انشاءاللہ العزیز کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں علامہ مفتی قیصر علی سے کہ وہ تشریف لائیں، ہم ان کے بعد انشاءاللہ اپنے ان علماء کرام کا جنہوں نے مقالہ اگرچہ نہیں لکھا لیکن بڑی فقہی بصیرت رکھتے ہیں، بالخصوص علامہ مفتی عطا النبی مصباحی، یہ ہمارے شرعی بورڈ کے شروع سے اخیر تک بلکہ اب تک ساتھ میں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ لیکن موصوف جب سے ناظم اعلیٰ بنے ہیں موصوف نے کچھ ہمارے بورڈ میں کاہلی دکھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی مصروفیات کو کم کرے اور زیادہ سے زیادہ کام کرے دین و سنت کے لیے۔ ویسے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام دین و سنت کا ہی ہے لیکن اور بڑا کام کریں، ہماری ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔
ہماری جماعت کے نوجوان ابھرتے ہوئے عالم دین علامہ مفتی محمد اظہار النبی حسینی مصباحی، یہ بھی ہماری شریف بورڈ کے شروع سے ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ فتاوی لکھنے والے علماء کرام میں اہم ذوق رکھتے ہیں، علمی ذوق ہے، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں اور عزیز وقت ضرورت ان موضوعات پر انہیں بھی ہم دعوت دیں گے کہ اپنی فکریں ہمارے علماء کرام ہماری کمیوں کو دور فرما کر اصلاح فرمائیں اور کوئی صحیح فیصلہ